الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في موضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمیں انسان بنایا میرے رب نے، ہمیں انسان بنایا میرے رب نے، ہمیں جینا سکھایا میرے رب نے. کہیں پانی کہیں غلے کہیں پھل، زمین پر ہن لٹایا میرے رب نے. سلایا پیار سے جب تھک گئے ہم، ہوا سے تھپ تھپایا میرے رب نے. ہماری نیند بالکل موت سی ہے، سویرے پھر جلایا میرے رب نے. ہوئے بیمار تو بخشی شفا بھی، گرے ہیں جب اٹھایا میرے رب نے. محبت سے بھرا ماں باپ کا دل، ہمارا گھر بسایا میرے رب نے. مہکتے پھول سورج چاند تارے، زمانے کو سجایا میرے رب نے. کہیں نیلے پہاڑوں کو جمایا، کہیں دریا بہایا میرے رب نے. نکالی رات سے دن کی سفیدی، کبھی سورج چھپایا میرے رب نے. اندھیرے چیرتے ننھے سے جگنو، ستاروں کو اڑایا میرے رب نے. اگر بارش ہوئی بادل بھی گرجے، تسلی دی ڈرایا میرے رب نے. اگر فرعون کا لشکر ڈبویا تو موسیٰ کو بچایا میرے رب نے.
سکھایا علم پھر آدم کے آگے فرشتوں کو جھکایا میرے رب نے دیے ہیں آدمی کو عقل کے پر ہواؤں میں اڑایا میرے رب نے ہیں اس کے بس میں طوفانی سمندر جہازوں کو چلایا میرے رب نے محمد سے نبی بھیجے زمین پر صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے نبی بھیجے زمین پر ہمیں ان کا بنایا میرے رب نے چلے گا ہم پہ کیا شیطان کا جادو ہمیں قرآن سکھایا میرے رب نے وراہیں جن پہ ہے رحمت کا سایہ ہمیں ان پر چلایا میرے رب نے گناہ پر جب بھی رویا ہے گنہگار گناہ پر جب بھی رویا ہے گنہگار تو سینے سے لگایا میرے رب نے بلا مانگے یہ سب کچھ ہم کو دے کر یقیناً آزمایا میرے رب نے بلا مانگے یہ سب کچھ ہم کو دے کر یقیناً آزمایا میرے رب نے برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور ہمیں سب سے بڑی دولت اور نعمت عطا فرمائی ہے جو دنیا کی تمام نعمتوں سے، دنیا کی تمام دولتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور وہ نعمت اور وہ دولت اسلام کی دولت ہے، اور یہ اسلام کی دولت لوگوں کے پاس بہت کم ہے۔ دنیا کی کثیر تعداد، دنیا کی اکثریت اس عظیم نعمت سے محروم ہے۔ یقیناً ان کے پاس دنیا کی بہت ساری دولتیں ہوں گی، ان کے پاس فضاؤں میں اڑنے کے سامان ہوں گے، ان کے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہوں گی، ان کے پاس بہت سارے کنٹرولر موجود ہوں گے، ان کے پاس دنیا کے عیش و عشرت کے سامان موجود ہوں گے، لیکن اگر یہ اسلام کی دولت ان کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ ان غلاموں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان غلاموں سے بھی بدتر ہیں جن کے پاس اسلام کی دولت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ اگر یہ اسلام کی دولت ایک غلام کے پاس ہے تو وہ غلام ان بڑے بڑے پیسے والے، کار والے، جائیداد والے، بلڈنگ والے لوگوں سے کہیں زیادہ افضل ہے جن کے پاس اسلام کی دولت موجود نہ ہو۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج ہمارے اور آپ کے سامنے دنیا کی دولتیں کھلی ہوئی ہیں۔ دیکھ رہے ہو کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ممالک خوب نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بڑی بڑی دولتیں ان کے پاس ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں ان کے پاس ہیں، بڑے بڑے دعوے ان کے پاس ہیں، بڑے بڑے عیش و عشرت کے سامان ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس غلام سے بدتر ہیں جس کے سینے میں ہم نے اسلام کی شمع روشن کی ہے۔ وہ اس مسلمان غلام سے بدتر ہیں
کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک ہیں، وہ نجس ہیں، وہ ناپاک ہیں، وہ پلید ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، میرے بزرگوں اور بھائیوں، اگر اسلام کی دولت آپ کے پاس ہے اور آپ اپنے مالوں اور جانوں سے زیادہ محبت اسلام سے کرتے ہو تو یقیناً آپ خوش نصیب ہو، اور یقیناً اللہ تعالی کے آپ پسندیدہ بندے ہو کہ اللہ تعالی نے آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی ہے بزرگوں اور دوستوں۔ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اگر یہ چاہیں کہ یہ اسلام کی نعمت کسی کو دے دیں تو یہ نعمت کسی کو ان کی چاہت سے بھی نہیں مل سکتی ہے کہ یہ اسلام کی نعمت کسی کے سینے میں اتار دیں، ایسا بھی وہ نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ ان کا عزیزی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن انبیاء کرام یہ اسلام کی دولت ان کے دلوں میں نہیں ڈال سکتے ہیں، چاہے وہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ان کی اپنی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، ان کی اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو، ان کا اپنا رشتہ دار یا سگا چچا ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اسلام کی دولت ان کے سینوں میں اتار دیں، انہیں ہدایت دے دیں۔ نہ بالکل نہیں، بلکہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی شان ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہی کے گڈھے میں ڈھکیل دیتا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کا جب مطالعہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ موجود ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا مکمل ذکر موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد کر رہا ہے۔ کیوں ہلاک و برباد کر رہا ہے؟ وہ نبی کی بیوی ہے، نبی کی شریک زندگی ہے، نبی کو سکون دینے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تہس نہس کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرکہ ہے، اس لیے کہ وہ شرک کرنے والی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کسی نبی کا لخت جگر، نور نظر، ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بیٹا جو کفار کی جھرمٹ میں کفار کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا بیٹا نبی کے آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ باپ کی شفقت و محبت بیدار ہوتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے سینے میں، اور آخر کار بے اختیار زبان سے نکلا، اے اللہ تعالی میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ عرش سے آواز آئی، خاموش، اگر ایک لفظ بھی آگے نکلا تو جاہلوں میں شمار ہوگا۔ کیا چیز تھی؟ اگر یہ اسلام کی دولت نبیوں کے ہاتھوں میں ہوتی تو کبھی اپنے اعزاء اور اقارب کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، بلکہ ان کے سینوں میں اسلام کو اتار دیتے۔ ہم نے دیکھا بوڑھا باپ دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر ہمارے معبودوں کی پوجا نہیں کرتا ہے نہ کر، لیکن اپنی زبان کو بند رکھ، ہرگز زبان نہ کھولنا، اگر تو زبان کھولے گا تو تجھے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، یا ابتے یا ابتے یا ابتے، اس طرح 5 بار آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں، یہ کٹھے 5 بار، یا ابتے یا ابتے یا ابتے، اس بار بار سمجھا رہے ہیں کہ ابا جان ابا جان ابا جان۔ تذکرہ موجود ہے قرآن مجید میں کہ ابا جان ایسا کریں، ابا جان ایسا کریں، ابا جان ایسا کریں۔ آپ قرآن مجید پڑھ کر کے دیکھیں۔ واقعہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ اشارہ کر رہا ہوں کہ کوئی بیٹا یہ نہیں چاہتا کہ اس کا باپ اس کے آنکھوں کے سامنے انگاروں میں جلے۔
بیٹا اپنی جان دے دے گا لیکن اپنے باپ کو آگ میں جلنا گوارا نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا دیکھ لیں گے، قیامت کا دن ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر بپا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اے میرے رب، تیرا وعدہ ہے کہ تو مجھے شرمندہ نہیں کرے گا۔ اے میرے رب، آج میں تجھ سے کچھ نہیں مانگ رہا، صرف ایک چیز مانگ رہا ہوں کہ میرے باپ کو جنت دے دے۔ کیا دے دے؟ میرے باپ کو جنت دے دے، صرف ایک چیز مانگ رہا ہوں، اسے جہنم نہ دے، یہ وعدہ ہے تیرا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کیا فرمائے گا؟ ابراہیم اپنے باپ کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کا حشر دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتے ان کے باپ کو بجو کی شکل میں گندگیوں میں لتھڑا پتھڑا ان کے سامنے لا کر کے ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ ابراہیم دیکھو، یہ تمہارے والد محترم ہیں جن کا حشر یہ ہے کہ گندگیوں میں لتھڑا پتھڑا بجو کی شکل میں کھسک رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھیں بند کر لیں گے، ابا اسی ذلتوں سے بچنے کے لیے ہم نے دنیا میں آپ کو توحید کی دعوت دی تھی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تھی، ہم نے آپ کو اللہ تعالی کے اسلام دین کی طرف دعوت دی تھی، لیکن آپ نے ہم کو ٹھکرا دیا تھا۔ اب یہ نتیجہ دیکھ رہے ہو، منہ پھیر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے ٹانگ پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کس کے باپ کا حشر ہو رہا ہے بزرگوں اور دوستو؟ حضرت ابراہیم جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا۔ محترم حضرات، ہدایت، ارے ہدایت یہ وہ دولت ہے کہ ایسے نہیں ملتی ہے کہ جس کے دل میں چاہیں ہم ڈال دیں۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام لوگوں تک پہنچا دینا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، علیک البلاغ وعلینا الحساب، علیک البلاغ وعلینا الحساب۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ہے کہ جو باتیں میں بتلا رہا ہوں میرے بندوں تک پہنچا دو، حساب لینا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچو ذرا مسلمانوں اس جملے پر، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے نوکروں سے اگر کہو کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، حساب لینا میرا کام ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام دعوت کو پہنچانا ہے، حساب لینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کی دعوت کو پہنچاؤ حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ کہ آگ کو ہم پانی کہہ دیں یہ حکمت ہے؟ نہ، حکمت اس کا نام نہیں ہے۔ حکمت اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا، اور وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یاد رکھیو، حکمت مصلحت کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے حکمت کا ترجمہ مصلحت کیا ہے اور لکھا ہے کہ مصلحتاً لوگوں کی پیشانیوں پر بل آ جائیں گے، لوگ متنفر ہو جائیں گے، لوگ بھاگ جائیں گے، اس لیے مصلحتاً ذرا سا ایسا نہیں ایسا کرو۔ حضرات، یہ زہر کا پیالہ ہے، اس کو شربت کہہ کر پلا دو مصلحتاً۔
ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ دراصل قرآن و سنت ہی حکمت ہے۔ ہم قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھاتے ہیں، سنت کو سمجھاتے ہیں۔ جس کی سمجھ میں آ جائے آ جائے، جس کی سمجھ میں نہ آئے نہ آئے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہم اہدِ قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدِ قومی فإنہم لا یعلمون۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلحتوں کے شکار ہوتے اور لا الہ الا اللہ کو کھول کھل کر نہ بیان کرتے لوگوں کے سامنے، بلکہ مصلحتوں کے شکار ہوتے تو تنے تنہا طائف نہ جاتے، وہاں پتھروں کی مار نہ کھاتے، وہاں پڈلیاں زخمی نہ کرواتے، وہاں چہرے زخمی نہ کرواتے، مصلحتوں کے شکار ہوتے تو غزوہ بدر میں مشرکین مکہ سے جنگ نہ کرتے۔ مصلحتوں کے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکار ہوتے تو میدان احد میں دندان مبارک شہید نہ ہونے دیتے۔ مصلحتوں کے شکار ہوتے تو کوٹھریوں میں، گھروں میں بند رہتے کہ بہت تھوڑے ہیں، کیسے ان کافروں اور مشرکوں سے مقابلہ کریں گے۔ لیکن نہیں، یاد رکھیے کہ حکمت نام ہے رب العالمین کے قرآن کا اور رحمت للعالمین کے فرمان کا۔ یہی وہ حکمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کا قرآن پڑھ کر کے سناؤ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کر کے سناؤ۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ حکمت کا مفہوم خوب سمجھ لو، خوب سمجھ لو حکمت کا مفہوم۔ بہت سارے لوگ ہیں، آتے ہیں آپ کے منہ پر آپ والی اور ان کے منہ پر ان کی والی کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ بھی خوش، وہ بھی خوش، رام بھی خوش، رحیم بھی خوش۔ پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو۔ چندہ چاہیے، چندہ دے دو، دھندا یہی ہے۔ وہ بھی خوش، یہ بھی خوش۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی آخرت سدھر جائے۔ ہم آپ کی آخرت کے لیے گفتگو کرتے ہیں۔ دنیا کتنے دن کی ہے؟ صرف چند دن کی۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ آنکھیں بند ہوئیں تو سب کچھ ختم۔ اور آج تو آدمیوں کو موت ایسے آتی ہے جتنی کتے اور بلیوں کو بھی نہیں آتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آدمی اتنا زیادہ تعداد میں مرتا ہے، روڈوں کے اوپر چلتا ہے، سنسناتی ہوئی تیز رفتار گاڑی آتی ہے، ٹرک اور بس آتی ہے، ٹرک کے نیچے گیا خلاص، ٹرک اور بس اور موٹر سائیکل اور کار ٹکراتی ہے، لوگ خلاص۔ ایک کالونی میں ایک بم دگتا ہے، کالونی کے لوگ خلاص۔ بہرحال جتنے زیادہ آدمی آج کے دور میں مر رہے ہیں اتنی زیادہ تعداد میں آدمی کسی دور میں شاید نہیں مرتے تھے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اس لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج ہے، کل رہے نہ رہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے عقیدہ اور ایمان کی خبر لو، سب سے پہلے اپنے عقیدہ اور ایمان کو ٹٹولو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اخلاقیات اور حلال و حرام یہ بعد کی بات ہے۔ پہلے اپنے عقیدہ اور ایمان کو سدھارو، پہلے شرک کی گندگیوں سے اپنے ایمان و عقیدے کو پاک و صاف کرو۔ آپ کے ایمان اور عقیدے کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو، ایمان و عقیدے کے اندر بدعات و خرافات کی ملاوٹ نہ ہو، نیتیں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، دل بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، دل و دماغ کے اندر کسی قسم کی کوئی شراکت کسی اور کی بالکل نہ ہو، شرک و بدعات سے بچو اور کفر و خرافات سے بچو۔
اور اپنی نیتوں کو پاک و صاف رکھو۔ یہی انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت تھی، کیا کہ عقیدہ اور ایمان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے، عقیدہ اور ایمان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے اپنی نیتوں کو پاک و صاف کرو اور ایمان و عقیدہ کو درست رکھو۔ ایمان و عقیدہ میں کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی بگڑی بناتا ہے اور فلانے بھی بگڑی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم پکار لیں گے، غیروں کو بھی ہم پکار لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی حاجت روا ہے اور فلانے بزرگ بھی حاجت روا ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی مرادیں پوری کرتے ہیں اور فلانے بابا بھی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ اگر کوئی عورت ہے اور کہے کہ آپ بھی ہمارے شوہر ہیں، آپ بھی ہمارے شوہر ہیں، کیا آپ کو خوشی ہوگی؟ وہ کچھ نہ کہے، صرف یہی کہہ دے کہ آپ بھی ہمارے شوہر ہیں، اٹھا کے ڈنڈا آپ پیٹنا شروع کر دو گے۔ ابھی اس نے کچھ نہیں کہا ہے کہ دوسرا بھی ہے، بلکہ وہ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بھی ہمارے شوہر ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کی غیرت بیدار ہو جائے گی کہ ظالم، تیرا کوئی اور بھی آشنا موجود ہے، اور آپ کیا کہتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر بار نماز میں 5 بار آپ اس کو ضرور پڑھتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور نماز کے بعد آپ کیا کرتے ہو؟ سفارشیں مانگنی ہوتی ہیں تو کہتے ہو کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی میری سفارش کیجئے گا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی مجھے بیٹا بیٹی دیجئے گا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی مجھے رزق دیجئے گا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ روزیاں مانگتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اولاد مانگتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحت مانگتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، شفاعت مانگتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شرم کرو شرم، یہ سب اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو اور یہ سب اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ نبی روزی نہیں دے سکتے، نبی نہ بیٹا دیں گے، نبی نہ بیٹی دیں گے، نبی نہ اولاد دیں گے، نبی نہ ضرورتیں پوری کریں گے، نبی نہ تندرستی دیں گے، نبی نہ شفاعت کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوگا، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، ساری سفارشیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا قیامت کے دن شفاعت کی اتھارٹی دے گا، وہ شفاعت کریں گے۔ بعض لوگ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میری شفاعت کیجیے گا قیامت کے دن۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کہنا سراسر کفر ہے، یہ کہنا سراسر شرک ہے۔ ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ نماز پڑھے، وہ روزے رکھے، وہ زکوٰۃ دے، وہ حج کرے، اس کا سب کچھ ضائع اور برباد ہے، اس کا سب کچھ حقارت ہے۔ اس کے تقوی، اس کی پرہیزگاریاں، اس کی لمبی لمبی داڑھیاں، اس کے لمبے کرتے پیجامے، اس کا مسجد بنانا، اس کا طواف کرنا، اس کا عمرہ کرنا، اس کا حج کرنا، اس کی موٹی موٹی کتابیں لکھنا، سب حقارت ہے، سب برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ ہباء منصورہ ہے، یعنی دھول کی طرح سے یہ ہے، یہ اڑ جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بلا شبہ شرک کرتے ہوئے اگر کوئی شخص مر گیا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالی نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور آخرت کے دن اس کا مددگار کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی نبی اس کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی ولی اس کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ
بھی اس کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی پیر اور بابا بھی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت اسلام کی عطا فرمائی ہے، یہ دولت ایسے نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر رحم فرماتا ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے اوپر رحم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، اسے دین اسلام کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آتی ہے، تو یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، قصے، کہانیاں، واقعات اور افسانے، جھوٹی کرامتیں، یہ سب کچھ سمجھ میں آتی ہیں، تو یوں سمجھ لو جہنم میں جلنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے، حدیث ہم نہیں سمجھ سکتے۔ حدیث اور قرآن سمجھنے کے لیے وہ بڑے بڑے دماغوں کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے بزرگوں اور دوستوں؟ بڑے بڑے دماغوں کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی مریض کہے کہ ڈاکٹر میرا علاج نہیں کر سکتا ہے، ڈاکٹر میرا علاج نہیں کر سکتا، بلکہ ڈاکٹر بڑے بڑے موٹے لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ کیا اس کی یہ بات صحیح ہے؟ ارے بھائی، ڈاکٹر تو ہے ہی اس لیے کہ وہ مریضوں کا علاج کرے، اس کے پاس جایا جائے، اپنی بیماریاں بیان کی جائے اور وہ علاج کرے۔ ٹھیک اسی طرح سے قرآن کریم تو علاج کرنے کے لیے آیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن، اس میں تو مومنوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن آیا ہے تاریکیاں مٹانے کے لیے، قرآن آیا ہے شرک کی گندگیوں کو ختم کرنے کے لیے، قرآن آیا ہے لوگوں کو توحید سکھانے کے لیے، قرآن آیا ہے لوگوں کو تہذیب سکھانے کے لیے، قرآن آیا ہے لوگوں کو تمدن سکھانے کے لیے، لوگوں کو نظام زندگی درست کرانے کے لیے، لوگوں کی دستور زندگی لوگوں کو دینے کے لیے قرآن آیا ہے، لوگوں کو رہنا سہنا سکھانے کے لیے قرآن آیا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے قرآن آیا ہے، جہنم سے دور کرنے کے لیے، جنت سے قریب کرنے کے لیے، روزیاں آسان کرنے کے لیے قرآن آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے قرآن آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے یہ قرآن آیا ہے بزرگوں اور دوستوں۔ اور یہی قرآن عرب کے بتوں، انہی گڈریوں پر، ان عرب کے چرواہوں پر یہی قرآن نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو پڑھ کر یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے راہبر بن گئے، دنیا کے رہنما بن گئے، اور اللہ اکبر، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں پا کر کے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ذکر فرمایا، ان کی طہارت کا ذکر فرمایا، ان کے تقوی کا ذکر فرمایا، تو سیدھے طور پر ڈائریکٹلی نبی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میرا نبی بڑا ہی طہارت والا ہے، میرا نبی بڑا ہی تقوی والا ہے، بلکہ نبی کے ساتھیوں کا حوالہ دیا اللہ تعالی نے اور فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ لوگوں سنو، میرا محمد میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ہے والذین معہ، اور جو لوگ اس کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہیں،
رحماء بینہم اور مومنوں کے لیے نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی نشانیاں کیا ہیں کہ انہیں تم دیکھو گے کہ رب کی بارگاہ میں رکوع کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں رکوع کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرپور ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کی جستجو ان کے اندر موجود ہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا یہ حال ہے، تقوی اور طہارت کی اس منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا جب یہ حال ہے تو خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟ لوگو، تمہیں اگر میرے نبی کی صداقت دیکھنی ہے، میرے نبی کی عظمت دیکھنی ہے، میرے نبی کا اللہ سے خوف اور محبتوں کو دیکھنا ہے، تو میرے نبی کے ساتھیوں کو دیکھ لو، تمہیں میرے نبی کی عظمتوں کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ صحابہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے پہلا تختہ مشق بنایا، کس چیز کا؟ وحی کا۔ وحی نازل ہو رہی ہے، لوگ شراب پیے جا رہے ہیں، گھٹیوں میں شراب پڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر، نہیں چھوٹ رہی ہے، اور وحی نازل ہوتی ہے، 3 دفعہ وحی نازل ہوتی ہے۔ پہلے شراب سے نفرت دلائی جاتی ہے، پھر شراب کو نماز کے وقت بند کیا گیا، تیسری دفعہ حکم نازل ہوتا ہے کہ شراب نہ پیو، حرام ہے۔ جن کے ہونٹوں پر شراب کے جام تھے پھینک دیے گئے، مٹکے شراب کے توڑ دیے گئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ مدینے کے اندر گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ الغرض اس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سجے، اور نمونہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے صحابہ کرام کو پیش کیا اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوا اور نمونہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم منتقل کیا ہے، سجایا ہے، تربیت دی ہے صحابہ کرام کو، اور اگر تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان، تمہارا عمل صحابہ کرام جیسا ملتا جلتا ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو تم اختلاف میں ہو، تم تفرقوں میں ہو، تم فرقہ بندیوں میں ہو، تم گروہ بندیوں میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ محترم حضرات، وقت کا خیال رکھتے ہوئے آج میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو دین اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لا الہ الا اللہ کو پوری طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک و بدعت سے بچائے اور اپنی رحمتوں سے نوازے، صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔